السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط حلق میں پھنس گیا ہے۔ کمیشن جو ایک رکنی قائم ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، وہ مسترد ہو گیا ہے اور سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی نے اس ایک رکنی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ اندرون خانہ حالات و واقعات کچھ ایسی کھچڑی پکا رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر سبوٹو نوٹس لینے پر مجبور ہو گئے۔ یوں لگتا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ چیف جسٹس اس ازخن نوٹس پر مجبور ہوئے ہیں، یہ ان کا اختیاری فیصلہ نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ رفتار حالات میں ترتیب واقعات کی ایک معنی خیزی کو ملاحظہ کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے، دباؤ اور رد دباؤ کی ایک حکمت عملی ہے، اور اس بیچ احتجاج کی مختلف لہریں ہیں جو اٹھ رہی ہیں، اور درمیان میں کچھ ایسے منصوبے ہیں جو روبہ عمل لانے کی ایک کوشش ہے، اور یہ سارا معاملہ اس میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ واقعات کیسے ہیں، اس کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا جس میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو متوجہ کیا گیا۔ اس خط سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں چیف جسٹس صاحبان اس خفیہ اداروں کی مداخلت کے حوالے سے پہلے سے ہی آگاہ تھے، اور ان ججز کو تسلی بھی دے رہے تھے اور یقین دہانی کرا رہے تھے کہ اب یہ مداخلت نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود یہ مداخلت ہوتی رہی۔ بالآخر یہ ججز خط لکھنے پر مجبور ہوئے اور یہ خط منظر عام پر بھی آ گیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ خود ان چیف جسٹس صاحبان کی ساکھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور یہ ساکھ کا مسئلہ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ہمیں 48 گھنٹے کے اندر جو مختلف سرگرمیاں ہوئی، ان سرگرمیوں کی شدت اور حدت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بٹھانا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ تشریف لے گئے، جہاں ان کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ایک رکنی کمیشن قائم ہوا وزیر اعظم کی جانب سے۔ سب لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے شہباز شریف صاحب سے یہ ایک رکنی کمیشن بنوا کر ایک طرح سے اپنا بوجھ حکومت پر منتقل کر دیا ہے، لیکن یہ اس خط کی روح کے خلاف تھا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ خط جن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ ایک رکنی کمیشن اس کے نہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کر رہا ہے، نہ اس کے الفاظ اور اس کے مطالبے کی روح کے سے کوئی مطابقت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک رکنی کمیشن قائم ہو گیا، مگر اس ایک رکنی کمیشن کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے، یعنی 6 آئینی جج نے جو جن چیزوں پر توجہ دلائی گئی تھی اس کا معاملہ ایک رکنی کمیشن کے ایک ایسے ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا گیا، یعنی آئینی ججز جو اس وقت فعال ہے، برسر کار ہے، وہ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس چلے گئے، اور وہ ریٹائرڈ جج کس نے متعین کیا ہے؟ وزیر اعظم نے۔ اور جو بنیادی اعتراض ہے خفیہ اداروں کی مداخلت کا، وہ اگر آپ قانونی اور آئینی طور پر دیکھیں تو یہ ایگزیکٹو کی مداخلت ہے، اور ایگزیکٹو کی مداخلت پر ہی جو ہے وہ یہ خط لکھا گیا ہے، اور ایگزیکٹو ہی کے آگے ان 6 ججز کو ڈال دیا گیا ہے اس ایک رکنی کمیشن کے ذریعے۔ چنانچہ جو بیسک سوال اٹھا وہ یہ کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے وہ یہی مطالبہ کر رہا ہے؟ اگرچہ ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام سامنے تو آ گیا، مگر 1-2 روز تک اس پہ جو اٹھا پٹک ہوئی اور عوامی سطح پر اور وکلاء کی سطح پر جو اعتراضات وارد ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ تحریک انصاف نے بھی اس پر اعتراض وارد کیا، اس دوران ایک بڑی ڈیولپمنٹ 300 وکلاء کے خط کی صورت میں سامنے آئی، اور ان 300 وکلاء نے بھی جن چیزوں پر توجہ دلائی وہ بنیادی طور پر اس ایک رکنی کمیشن کے قیام کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے تھے یا اس کے وجود کو جواز نہیں دے رہے تھے۔ تو چنانچہ ان 300 وکلاء کے خط کی بازگشت ابھی فضا میں موجود تھی کہ اس دوران جو اگلی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ چیف جسٹس کی طرف سے
از خود نوٹس کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا۔ اب ابھی سب لوگ حیران تھے کہ اچانک چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے پر از خود نوٹس کیوں لیا ہے، کہ درمیان سے وہ خبر نکلی جو اصل میں اس پورے کھیل کو بے نقاب کرتی ہے، اور وہ یہ کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے اس ایک رکنی کمیشن کی سربراہی سے نہ صرف معذرت کر لی بلکہ ایک خط بھی لکھ دیا، اور وہ خط، اس کے الفاظ اور اس کے ما لہ و ما علیہ اتنے حیران کن ہے کہ اس نے ہمارے معزز جج صاحبان کی قانونی صلاحیت پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں، اور یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا یہ لوگ اس خط کو درست طور پر سمجھ پائے ہیں، اور کیا یہ جو اسٹیپس لے رہے تھے، جو اقدامات اٹھا رہے تھے، وہ بنیادی طور پر آئین کی سمجھ بوجھ کے مطابق بھی تھے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور سوجھ بوجھ کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کی اگر آپ گہرائی کا اندازہ لگاتے ہیں تو ساتھ میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ اس خط سے نمٹنے کی صلاحیت بھی ظاہر نہیں کر پائے ہیں۔ آپ دیکھیں چیف جسٹس صاحب اب جب از خود نوٹس لے رہے ہیں تو ہمیں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے خط میں 2-3 چیزیں یہ باور کراتی ہے، یہ اندازہ کراتی ہے کہ اس پورے معاملے سے کیسے نمٹا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بڑے بڑے مناصب کس طرح ایک دوسروں کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں صرف دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ یہ دال ہی پوری کالی ہے۔ اس خط میں جو سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے وہ خط کے پیراگراف نمبر 3 سے اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ اس خط کے پیراگراف نمبر 3 میں ریٹائرڈ جسٹس تصدق جیلانی صاحب جسٹس منصور علی شاہ اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے نام پر اعتماد کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک رکنی کمیشن جو قائم ہوا ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے قائم کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو ایک رکنی کمیشن قائم کیا ہے اس میں جو سربراہی دی ہے وہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے دی ہے، تو پھر یہ ایک رکنی کمیشن کے قیام پر شکریہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کا کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس ایک رکنی کمیشن کے لیے جو نام ہے وہ شہباز شریف صاحب کو خود دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام یہاں سے آیا ہے، یا انہوں نے ان کو بالواسطہ طور پر کہیں سے بھی آیا ہو مگر انہوں نے ان کو بتایا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ عدلیہ اور انتظامیہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی کمیونیکیشن لائن رکھتی تھی کہ جس میں یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو شکایت کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹو کے مداخلت کی شکایت کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے وہ عدالتی امور میں جو مبینہ مداخلت ہے خفیہ اداروں کی اور ایگزیکٹو کی، اس کی حساسیت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے بڑے ججز صاحبان کو، یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور وہاں سے جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ ایگزیکٹو کے ساتھ تال میل کے ساتھ طے ہو رہے ہیں۔ یہ اندازہ ہو رہا ہے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کے خط کے پیراگراف نمبر 3 سے۔ اس سے جو ہے وہ یہ پورا معاملہ اور اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے جو انتظامی صلاحیتیں عدالتی اہم ترین افراد کی، اہم ترین مناصب پر فائز لوگوں کی، وہ انتہائی ناگفتہ حالت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 4 تو اور زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے۔ پیراگراف نمبر 4 میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی اس ایک رکنی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط بغور پڑھا ہے، اور اس خط کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مخاطب سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان ہیں اور ان کی ڈیمانڈ مختلف ہے، تو عدالتی معاملات میں اور عدالتی حوالے سے جو حل مانگا گیا ہے وہ حل قانونی اور آئینی طور پر یہ ایک رکنی کمیشن نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اپنے خط میں ان ٹی آر اوز کو بھی ارریلیونٹ قرار دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خط کے بنیادی مطالبے کے برخلاف ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو جو ٹی آر اوز طے ہوئے ہیں اور یہ جو ساری مشق ہوئی ہے،
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی روح کے منافی ہے۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب۔ تو کیا جس آئین کو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی پڑھ رہے ہیں وہ آئین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں پڑھتے، یا وہ آئین مختلف ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی میز پر رکھا ہوا ہے؟ بنیادی طور پر ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ خط پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ یہ سارے جو جوابی اقدامات لیے گئے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ قالین کے نیچے کچرا چھپانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگرچہ اصل نوٹس کے بعد بدھ کے روز اس کی پہلی سماعت ہونے والی ہے، لیکن ہم ابھی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی ایک متنازع ترین سماعت کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس بینچ کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس بینچ کی تشکیل پر بھی اب اعتراضات وارد کر دیے گئے ہیں۔ سوال ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی کے چیف جسٹس صاحبان پر بینچوں کی تشکیل پر اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، اور بڑے اہم ترین معاملات میں ان کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ فل بینچ کیوں تشکیل نہیں دیا جاتا یا مرضی کا بینچ کیوں تشکیل دیا جاتا ہے۔ اب جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس بینچ کی ساخت سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کھیل کیا کھیلا جانے والا ہے۔ اگر آپ ماضی کے کچھ ماہ کے اوراق کو الٹیں تو آپ کو کچھ ایسے ویلوگرز اور ایسے تجزیہ کار ملیں گے جو اس وقت بظاہر اس وقت کی جو عدلیہ ہے اس کی مخالفت کرتے تھے، اور بینچوں کی تشکیل پر یہ بات کہا کرتے تھے کہ بینچ کی تشکیل سے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور عملاً ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ تو بینچوں کی تشکیل سے ہی فیصلے کا اندازہ لگا لیا جاتا تھا اور اس پر تبصرے کیے جاتے تھے، جو اگرچہ ایک اچھا عمل نہیں ہے پاکستان کے عدالتی عمل کے لیے اور پاکستان کے عدالتی مستقبل کے لیے۔ یہ ایک انتہائی بھیانک روش ہے، مگر اس کے باوجود بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ معاملہ مختلف بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ قابل اعتراض حالت میں ایسے ہی ہے۔ تو اب جو بینچ کی تشکیل ہوئی ہے اس پر تحریک انصاف نے ابھی سے اعتراض کر دیا ہے۔ ایک طرف انتظامیہ اور عدلیہ کا ایک مخصوص حلقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اس خط کے اونٹ کو کسی کروٹ بٹھانے پر تلا ہوا ہے، اور اس میں مستقبل کی ایک منصوبہ بندی کی جھلک ہے۔ مخصوص لوگوں کے مناصب کی عہدوں میں توسیع کا ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے کے خلاف بھی ایک منصوبہ ہے۔ دوسری طرف ملک کی فضا ایسی ہے کہ اس میں ایک احتجاجی تحریک کی ہمیں آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ بدھ کے روز جب اس کیس کی سماعت ہو رہی ہوگی تو ساتھ ہی ملک کے حالات جو ہے اس کا بھی ہمیں ایک مشاہدہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں ایک عوامی احتجاجی تحریک کی گونج گمک سنائی دی ہے۔ تحریک انصاف کے حلقوں میں 2 منصوبے زیر غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ عید کے فوراً بعد ایک احتجاجی تحریک کی کال دی جائے اور عوام کو سڑکوں پر لے آیا جائے اور اس حجاب کو توڑ دیا جائے جو 9 مئی کے بعد سے اب تک تحریک انصاف نے اختیار کر رکھا تھا، اور عوامی سطح پر ایک شور اور آواز بلند کی جائے۔ دوسری طرف جو فضا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو معزز عدلیہ ہے اس میں ایک مخصوص اور مختصر حلقے کو جو بڑے اہم ترین مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی ججز بے چینی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بے چینی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط میں ہی نہیں سنائی دیتی، بلکہ یہ بے چینی اس کے علاوہ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مختلف عدالتوں میں مختلف ججز پر توڑ رہے ہیں ایسی ہی کسی احتجاجی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ اس ضمن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے اس کے اندر بھی اس کی گونج گمک موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ دیگر ہائی کورٹ کے ججز بھی کیا ایسا دباؤ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس دباؤ کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور یہ ملک کی باقی جو عدالتیں ہیں وہاں پر بھی مختلف حوالوں اور مختلف واسطوں سے اسی قسم کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ اگر کسی موقع پر یہ شور بڑھ گیا، وکلا جو اس وقت مختلف طرح کے احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی وہ 4 دیواریوں میں احتجاج کر رہے ہیں، مگر وہ جو اسپیچز کر رہے ہیں اور ان کی جو تقاریر اس وقت موجودہ عدالتی ماحول کے حوالے سے ہے، اس کی زبان مختصر لفظوں میں ناقابل بیان ہے۔
وہ جن لفظوں میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ غیر پارلیمانی زبان ہے اور اس کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ وکلا جو اپنی ہی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت چراغ پا ہیں، اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی راستہ ملا تو یہ وکلا بھی اس احتجاجی تحریک کا حصہ ہوں گے، جس کے لیے تحریک انصاف کے اندر ایک مشاورتی عمل شروع ہو چکا ہے، اور خیبر پختونخوا سے اس کے آثار ہے کہ یہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی اور لاہور میں پھر اس احتجاجی تحریک کا ہم عروج دیکھیں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے عصمت نوٹس کی سماعت کریں گے تو ہمیں ملک کے ان حالات اور اس کے تیوروں کا اندازہ لگانا چاہیے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور پرورش پا رہے ہیں۔ اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی تو یہ ملک ایک بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہوگا۔ اگر طاقتور حلقوں نے آج یہ محسوس نہیں کیا کہ عوامی غیظ و غضب کی بجلیاں کیا ہیں اور رد عمل کی نفسیات کیا کچھ جلا ڈالنے کو تیار ہیں، تو ہم ملک کے اندر ایک ہڑبونگ دیکھ رہے ہوں گے عید کے بعد۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔